سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مختلف اوقات میں صحابہ کرام علیہم رضوان سے بعض چیزیں دریافت کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، اور مقصد اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس چیز کے بارے میں رہنمائی کرنا ہوا کرتا تھا، اس چیز کے بارے میں علم عطا کرنا ہوا کرتا تھا۔ احادیث مبارکہ میں ایسے بہت سارے سوالات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے پوچھے اور پھر ساتھ میں ان کے جوابات بھی ارشاد فرمائے۔ بعض اوقات صحابہ کرام علیہم رضوان جواب دیا کرتے تھے جو جانتے تھے، جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے اس چیز کے بارے میں مختلف اوقات میں سن رکھا ہوا کرتا تھا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود سوال فرماتے اور پھر خود ہی اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آج ہم اپنے پروگرام میں ایسی ہی احادیث مبارکہ، اس ہی طرز کے نبی پاک علیہ السلام کے سوالات، صحابہ کرام علیہ رضوان کے جوابات، یا خود نبی پاک علیہ السلام کا سوال اور پھر خود اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا جواب، انشاءاللہ الرحمن اس طرح کی روایات شامل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سوالات اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے جوابات۔ بڑھتے ہیں پہلے حدیث پاک کی جانب، جس میں درود پاک کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، زمین اور آسمان کے درمیان روک دیا جاتا ہے دعا کو، لا يسعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرماتے ہیں جب تک تو اپنے نبی علیہ السلام پر درود نہ بھیجے دعا بلند نہیں ہو پاتی۔ یعنی بندہ اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف پا لے، تو اسے چاہیے کہ وہ درود پاک پڑھے اپنے نبی علیہ السلام پر۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے حاشیے میں ایک اور حدیث پاک ذکر فرماتے ہیں الدعاء محجوب عن اللہ حتی یصلی علی محمد و اہل بیتہ، او کما قال علیہ السلام، یعنی دعا اللہ تبارک و تعالی سے حجاب میں ہے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر، ان کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ جب آپ جلوگر تھے، اور ان صحابہ کرام علیہ رضوان میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اور جلیل القدر صحابہ کرام علیہ رضوان، یعنی یہ بھی جلیل القدر صحابہ کرام علیہ رضوان ہے، دیگر اور بھی تقریباً
10 صحابہ کرام علیہ مردوان جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان صحابہ کرام علیہ مردوان کے ساتھ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی جن کا بچپن تھا، چھوٹی عمر تھی جن کی، یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہ مردوان سے ایک سوال کیا۔ وہ سوال کیا تھا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، بے شک ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے، اور فرمایا وَهِيَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ درخت مومن کی مثل ہے، مومن کی طرح ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا حدثونی ما ہی، ارشاد فرمایا وہ کون سا درخت ہے مجھے بتاؤ اس کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وقع فی نفسی انہا النخلہ، ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ جواب آیا، یہ بات آئی کہ ہو نہ ہو یہ بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس درخت کے بارے میں سوال فرما رہے ہیں، جس درخت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، وہ کھجور کا درخت ہے۔ لیکن ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے والد گرامی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اتنے جلیل القدر صحابہ کرام علیہ مردوان، یہ اور ان کے ساتھ دیگر اور بھی موجود ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں پہل کرنے میں مجھے جھجک محسوس ہوئی۔ میں خاموش رہا کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام علیہ مردوان کے ہوتے ہوئے میں کیسے بولوں۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود جواب ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب یہ معاملہ ہو گیا نا، تو بعد میں انہوں نے اپنے والد گرامی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوال کیا نا، تو مجھے اس کا جواب آتا تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام علیہ مردوان کی بارگاہ میں ان کے سامنے بولنا، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں کیا کیا، توقف کیا، بول نہ سکا۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا حوصلہ بڑھایا۔ اب آپ دیکھیے، یہ ایک انداز ہے تربیت کا، والد اپنے بیٹے کی تربیت کر رہے ہیں، حوصلہ بڑھا رہے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اگر غور کریں اپنے معاشرے میں، تو بچے کوئی کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور اس میں یوں کہہ لیں والدین کی وہ رائے لینا چاہ رہے ہوتے کہ کیا میں یہ درست کر رہا ہوں، مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک انداز تو یہ ہے کہ آپ اسے ڈرا کر، دھمکا کر اور اس طرح کا جو ہے وہ معاملہ کر کے اور بچے کو ہمیشہ کے لیے سوچنے، آگے بڑھنے اور قدم اٹھانے سے ہمیشہ کے لیے روک دیں کہ نہیں، خبردار اس طرح کا کام نہیں کرنا۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں، اور اگر وہ غلط سمت میں جانا چاہ رہا ہے تو اس کی درست طور پر رہنمائی کی جائے۔ ایک یہ انداز ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، آپ نے وہ جو ایک انداز حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کیا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لَأَن تَكُونَ قُلْتَهَا، فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اگر تم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جواب بتا دیتے، اظہار کرتے، تو پھر ہوتا کیا؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ احب الی من ان یکون لی کذا و کذا، ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم وہاں بولتے، جواب دیتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی۔ کتنی خوشی ہوتی؟ فرماتے ہیں کہ مجھے فلاں چیز سے زیادہ محبوب ہوتا، مجھے زیادہ اچھا لگتا کہ میرا بیٹا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے یوں سوال کا جواب ارشاد فرمایا ہے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حوصلہ افزائی کی کہ آپ کو بولنا چاہیے تھا
جب آپ جانتے تھے کہ اس سوال کا جواب کیا ہے تو پھر خاموش نہ رہتے، جواب دیتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ اب آپ دیکھیے یہ والا انداز حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تربیت کے حوالے سے جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں، اس میں والد کے لیے بھی رہنمائی ہے اور بیٹے کے لیے بھی رہنمائی ہے کہ اگر بیٹا کوئی کام اچھا کرنا چاہ رہا ہے تو اس پر اس کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ ہاں تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا، اس پر مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث پاک کی شرح میں شارحین نے بہت کچھ لکھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاص اس درخت کی کھجور کے بارے میں سوال کرنا اور پھر اسے تشبیہ دینا، اسے بتانا کہ یہ مومن کی طرح ہے، مومن کی مثل ہے، اس پر بہت سارا کلام موجود ہے۔ ایک تو یہ انداز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ بعض اوقات سوال کرنے کا مقصد سامنے والے کو علم سکھانا مقصود ہوا کرتا ہے، کہ خود سے سوال کرنا، کوئی بات پوچھنا اور پھر اس کا جواب ارشاد فرمانا تاکہ سامنے والے کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ یہ بھی ایک انداز ہے کسی کو علم سکھانے کا، کسی کی تربیت کرنے کا، جو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں اختیار فرمایا۔ جب سرکار علیہ السلام نے سوال فرمایا نا کہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے، تو اب صحابہ کرام علیہ مردوان مختلف درختوں کے بارے میں خیال کرنے لگے، تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ اب بعض شارحین نے یہاں ایک بات ذکر فرمائی کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی، سوال کیا، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں کھجور کے درخت کا گوند تھا، کھجور کے درخت کا کچھ گودا وغیرہ تھا، اور پھر نبی پاک علیہ السلام اس کے بارے میں سوال کر رہے تھے، درخت کے بارے میں مطلقاً، یعنی اشارہ نہیں فرمایا، لیکن حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی کمال درجے کی ذہانت ہے۔ آپ ارشاد فرماتے کہ میرے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی، میں نے کہا کہ جب گودا اس کا ہے، گوند جس درخت کا ہے، تو ہو نہ ہو نبی پاک علیہ السلام سوال بھی اسی درخت کے بارے میں فرما رہے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، جس کے اثرات، جس کی چیزیں موجود ہیں نبی پاک علیہ السلام کے پاس۔ اب نبی کریم علیہ السلام کا کھجور کے درخت کو مومن سے تشبیہ دینا کہ وہ مومن کی طرح ہے، بڑی پیاری باتیں اس کے تحت جو ہے وہ محدثین کرام نے ذکر فرمائیں۔ کھجور کا درخت جو ہے وہ کئی طرح سے اہمیت کا حامل ہے، یوں کہ اس کے اندر بہت ساری اچھائیاں ہیں، بہت ساری بھلائیاں ہیں، بہت سارے کام آتا ہے یہ۔ آپ دیکھیے، اس کا بیج ہو، اس کے پتے ہوں، اس کا پھل ہو یا اس کے گوشے ہوں، اسی طرح جو اس کا تنا ہے، ہر ایک حصہ، ہر ایک جز کسی نہ کسی طرح جانداروں کے، انسانوں کے کام آنے والی چیزوں میں سے ہے۔ پھل اس کا انسان استعمال کرتے ہیں، کھایا جاتا ہے اور بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ انتہائی غذائیت سے بھرپور پھلوں میں سے ایک پھل کھجور ہے۔ جو گٹھلیاں بچ جاتی ہیں، یا بلکہ اس سے بھی پہلے اگر دیکھا جائے تو کچی کھجوریں جو ہوتی ہیں، وہ ان کی بھی اپنی افادیت ہے، یعنی دونوں طرح سے کچی اور پکی کھجوریں جو ہے اس زمانے میں بھی ملا کرتی تھی، اور اب بھی لوگ جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں مختلف انداز میں، اور بہت زیادہ کچی ہوں تو پھر یہ جانوروں کے کھانے کے کام آتی ہیں۔ اسی طرح جو اس کی گٹھلیاں ہیں وہ بھی مختلف ادویات کے اندر بھی استعمال ہوتی ہیں، اور جانوروں کے چارے کے طور پر بھی جانوروں کو دی جاتی ہیں، استعمال میں لائی جاتی ہیں۔ درخت اس کا سایہ دار ہوتا ہے، پھل عمدہ ہوا کرتے ہیں۔ ایسے ہی جو اس کی لکڑی ہے، جو خوشے ہوا کرتے ہیں جس کے ساتھ کھجوریں لگتی ہیں، وہ بھی مختلف طرح سے کام آتی ہیں، حتیٰ کہ جہاں جو اس کی باریک باریک جو ہے وہ لڑیاں جس کے اندر کھجوریں لٹکی ہوتی ہیں، وہ بعض جگہ جو ہے وہ جھاڑو کے طور پر بھی استعمال کی جایا کرتی ہیں۔ تو یوں جو ٹہنیاں ہیں وہ بھی کام آ رہی ہیں، جو پتے ہیں کھجور کے ان سے ٹوپیاں بنائی جاتی ہیں، ٹوکریاں بنائی جاتی ہیں، ان سے چٹائیاں بنائی جاتی ہیں، اسی طرح مختلف جو ہے وہ اشیاء کھجور کے پتوں سے بنائی جاتی ہیں۔ اور ایسے ہی جو کھجور کا تنا ہے وہ شہتیر کے طور پر عمارات کے اندر استعمال کیا جایا کرتا تھا،
پل بنانے کے طور پر نہر یا اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں ان کے اوپر رکھ کر اس کے اوپر سے گزرنے کا کام لیا جاتا ہے۔ تو یوں درخت ہے، اس کے پتے ہیں، اس کے پھل ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ مختلف انداز سے استعمال میں آتی ہیں، فضول فالتو بیکار کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح مومن بھی جیسے یہ سراپا خیر ہے، اس کی ہر چیز جو ہے وہ استعمال میں آنے والی فضول بیکار کچھ نہیں ہے، ایسے ہی مومن بھی سراپا نفع ہوا کرتا ہے، خیر ہی خیر والا ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی فرما برداری ہو، بہترین اخلاق ہیں، نمازوں کی پابندی ہے، تلاوت ذکر کی کثرت ہے، سچائی ہے، صلہ رحمی ہے، دیگر اعمال صالحہ پر کھجور کے درخت کے پتوں کی طرح مستحکم رہ کر ان پر ہمیشگی اختیار کرنے کی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت کو مومن سے تشبیہ دی کہ مومن جو ہے وہ اس درخت کی طرح ہوا کرتا ہے۔ جیسے یہ درخت خیر پر مشتمل ہوتا ہے، بھلائی پر مشتمل ہوتا ہے، ایسے ہی بندہ مومن بھی مختلف طرح کی بھلائیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جیسے اس کے پتے گرتے نہیں ہیں، یوں ہی بندہ مومن اپنی صفات کے ساتھ مستحکم رہتا ہے، اپنے ایمان پر، اپنے اعمال صالحہ پر کاربند رہتا ہے، انہیں چھوڑ نہیں دیتا، انہیں ترک نہیں کر دیتا، بلکہ انہیں اپنے ساتھ قائم اور دائم رکھتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ کیا ہم کھجور کے درخت کی طرح مسلمانوں کے لیے، لوگوں کے لیے کار آمد ہیں، فائدہ پہنچانے والے ہیں، یا اللہ نہ کرے ہمارا انداز جو ہے وہ اس سے مختلف ہے، اس سے جدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک خیر کا سے تشبیہ دی ہے، بھلائی سے تشبیہ دی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسا خیر والا بنائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں ایک اور سوال کی جانب جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے کیا۔ وہ سوال کیا تھا اور وہ کیا انداز تھا کہ جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اختیار فرمایا؟ بڑے جلیل القدر صحابی رسول حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، اللہ کریم نے بڑی عظمت، بڑی رفعت، بڑی فقاہت اور بے شمار علم سے نوازا تھا، اور بڑے بڑے صحابہ کرام علیہم رضوان جو یوں کہہ لیں کہ عمر میں بھی ان سے بڑے تھے، لیکن اللہ کریم نے جو مقام، جو مرتبہ انہیں عطا فرمایا تھا، ان کی جانب رجوع کیا کرتے تھے علم حاصل کرنے میں، سوالات کے جوابات کے لیے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے سوالات کیا کرتے تھے۔ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے بینا انا ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس بینی و بینہ الا آخرۃ الرحل۔ فرماتے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضور کے پیچھے سواری پر سوار تھا، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اور نبی پاک علیہ السلام کی طرف قربت کو بیان کر رہے ہیں کہ میں حضور کے کتنا قریب تھا۔ ارشاد فرماتے اتنا کہ میرے اور نبی پاک علیہ السلام کے درمیان، چونکہ وہ سواری پر جب سوار ہوتے تھے تو درمیان میں جو ہے وہ ایک سیٹ کے بعد جو ہے وہ درمیان میں ایک لکڑی ہوتی، پھر جو ہے وہ دوسری سیٹ ہوا کرتی تھی، دوسری بیٹھنے کی جگہ ہوا کرتی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے اور نبی پاک علیہ السلام کے درمیان بس وہ جو ایک درمیان میں آڑ ہوا کرتی ہے، فرماتے ہیں وہ تھی، میں نبی پاک علیہ السلام کے اتنا قریب تھا۔ اور بعض روایات میں وہ سواری کی جو ہے وہ نوعیت بھی بیان کی گئی ہے، سواری کیا تھی۔ جیسے ایک روایت میں ہے، فرماتے ہیں کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار یقال له عفیر۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ سوار تھا، کس پر؟ علی حمار، فرماتے دراز گوش پر سوار تھا، اور اس کا نام کیا تھا؟ فرماتے ہیں یقال له عفیر، فرماتے ہیں کہ اس کا نام عفیر تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کی سواری تھی، دراز گوش تھا نبی پاک علیہ السلام کا، اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام اسے کیا کہا کرتے تھے؟ فرماتے ہیں اسے کہا جایا کرتا تھا عفیر۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہے، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی، کیا فرمایا؟ یا معاذ بن جبل
فرمایا اے معاذ بن جبل، کہتے ہیں قلت، میں نے عرض کی، لبیک رسول اللہ وسعدیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر، حضور میں موجود۔ ثم سار ساعتا، فرماتے ہیں کہ پھر تھوڑا آگے چلے، کچھ دیر گزری، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مجھے فرمایا یا معاذ، فرماتے ہیں میں نے عرض کی لبیک رسول اللہ وسعدیک، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم میں حاضر، حضور لبیک، حکم۔ فرماتے ثم سار ساعتا، پھر جو ہے تھوڑی دیر چلے، کچھ چلے، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا معاذ، اے معاذ۔ یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مبارک انداز ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں، بار بار ارشاد فرماتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا معاذ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں لبیک رسول اللہ وسعدیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر، حضور۔ نبی پاک علیہ السلام نے اب ارشاد فرمایا، 3 بار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے متوجہ کیا، بلایا۔ یہ بھی ایک انداز ہے سکھانے والے کے لیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے استاذ کے لیے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ایک پیارا انداز ہے کہ شاگردوں کو سکھانے کے لیے انہیں ان کی توجہ چاہنا، انہیں کوئی چیز سکھانی ہے تو اس سے پہلے ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ اس بندے کی توجہ اگر کہیں ادھر ادھر بھی ہے تو وہ اس سے بالکل فوکس کر لے اور اس کے ذہن میں کوئی اور بات نہ ہو، بس آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائے، دل سے جان سے پوری کی پوری توجہ جو ہے وہ اس سوال کی جانب، اس سیکھنے کی جانب ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مبارک انداز اختیار کیا۔ تو بعض اوقات طلبہ کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے کوئی بات سکھانے سے پہلے انہیں یوں متوجہ کرنا، کوئی بات کہنا ایسی جس کی وجہ سے ان کے خیالات جو منتشر ہوں وہ اکٹھے ہو کر سوال کی جانب، بات کی جانب، علم کی جانب، آپ کی جانب متوجہ ہو جائیں، آپ کی طرف آ جائیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک انداز ہے، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سکھانے کا ایک انداز ہے۔ استاذ کے لیے زبردست انداز ہے کہ یہ انداز بھی استاد اختیار کر سکتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اب ارشاد فرمایا، کیا؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا هل تدری ما حق اللہ علی عبادہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، کیا تم جانتے ہو ما حق اللہ علی عبادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا حق ہے اپنے بندوں پر؟ ارشاد فرمایا اللہ کا کیا حق ہے اپنے بندوں پر، اے معاذ تم جانتے ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں، اللہ رسول سب سے بڑھ کر جانتے ہیں۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ، ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں۔ ارشاد فرمایا اور کسی بھی چیز کو اللہ کا شریک ہرگز نہ ٹھہرائیں، فرمایا یہ بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کچھ چلے، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر فرمایا یا معاذ بن جبل، فرمایا اے معاذ بن جبل، کہتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کی لبیک رسول اللہ وسعدیک، جی یا رسول اللہ میں حاضر حضور۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا هل تدری ما حق العباد علی اللہ اذا فعلوہ، ارشاد فرمایا جب بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حق ادا کریں تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ پر کیا حق ہے بندوں کا، یہ تم جانتے ہو؟ کہتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم، یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر جانتے ہیں۔ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حق العباد علی اللہ اللہ یعذبہم،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندوں کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ ہے، اور یہ بھی اس کا محض فضل ہے، کرم کے اعتبار سے ہے، نہ کہ اس پر واجب ہے معاذ اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بندوں کا حق یہ ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کا حق ادا کریں تو اب بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ کریم کیا کرے، اللہ یعذبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے، اللہ کریم انہیں سزا نہ دے۔ اور ایک اور روایت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی سوال کیا اور پھر ارشاد فرمایا کہ ان یغفر لہم ولا یعذبہم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا بندوں کا حق اللہ کریم پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کی مغفرت بھی فرما دے اور انہیں عذاب بھی نہ دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہم ادا کر رہے ہیں یا نہیں ادا کر رہے؟ یقیناً اس ایک حدیث پاک میں ایک مختصر سا اجمالی سا جو ہے وہ حق اللہ تبارک تعالیٰ کا بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت تفصیل ہے دیگر اور روایات میں، اور اس کی شرح کے اندر محدثین کرام نے، مفسرین اعظام نے لکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں ذکر فرمائی ہیں، اللہ کریم ہمیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔